اچھا، تو آج ہم افغانستان کی تاریخ کے جو اتار چڑھاؤ ہیں ان کا ایک جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے کہتے ہیں قدیم دنیا کا چوراہا، جہاں سلطنتیں بنی بھی اور ٹکرائیں بھی۔ ہمارے پاس ویکیپیڈیا کا خلاصہ تو ہے ہی، ساتھ میں حکمہ ہسٹری اور الجزیرہ انگلش کے تجزیے بھی ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہ بیرونی طاقتوں کی کشمکش اور اندرونی تبدیلیاں یہ بار بار یہاں کیوں ہوتی رہی ہیں۔ جی، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ صرف واقعات کی ایک فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے عوامل کا سلسلہ ہے جس نے آج کی صورتحال کو جنم دیا۔ قدیم دور میں دیکھیں تو اس کی جغرافیائی اہمیت، اس نے اسے تہذیبوں کا مرکز تو بنایا، جیسے وادی سندھ، فارس، یونان، کشان، سب کے اثرات ملتے ہیں، خاص طور پر شاہراہ ریشم کی وجہ سے۔ تو مطلب یہ مرکزی حیثیت جہاں ثقافتی اور تجارتی فائدے لائی، وہیں اسے بیرونی حملوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں آسان ہدف بھی بناتی رہی۔ بالکل، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جو جدید ریاست کی شکل ہے نا، وہ 1747 میں احمد شاہ درانی کی سلطنت سے ابھرتی ہے۔ بعد میں دوست محمد خان نے اسے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن پھر 19ویں صدی میں برطانیہ اور روس کے درمیان وہ وسیع ایشیا میں اثر و رسوخ کی جنگ، جسے گریٹ گیم کہتے ہیں، وہ شروع ہو گئی۔ اس کا نتیجہ پھر نکلا 3 اینگلو افغان جنگوں کی صورت میں۔ اس نے نہ صرف سرحدیں بدلی، بلکہ ملک کے اندر جو طاقت کا توازن تھا نا، وہ بھی بگاڑ دیا۔ پھر 20ویں صدی میں جدیدیت کی کوششیں نظر آتی ہیں، پہلے امیر حبیب اللہ، پھر امان اللہ خان۔ لیکن یہ امان اللہ کی جو تیز رفتار سماجی اصلاحات تھیں، وہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکیں؟ کیا صرف قدامت پسند مخالفت ہی وجہ تھی؟ دیکھیں، حکمہ ہسٹری کا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ مخالفت تو تھی، بالکل تھی، لیکن اصلاحات کے نفاذ کا طریقہ اور رفتار وہ بھی مسائل کا باعث بنے۔ انہوں نے معاشرتی تقسیم کو اور گہرا کر دیا اور آخرکار امان اللہ کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ ان کے بعد پھر نادر شاہ اور ظاہر شاہ کا طویل دور آیا۔ اس میں جدیدیت تو ہوئی، لیکن بہت سست رہی۔ مگر دوسری طرف سرد جنگ کا جو عالمی تناؤ تھا اور اندرونی سیاسی بے چینی، وہ جڑیں پکڑتی رہیں۔ اور ظاہر شاہ کے آخری دور میں وہ سیاسی آزادی دینے کا ایک تجربہ بھی ہوا نا؟ جی جی بالکل، اور اسی تجربے نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان یعنی PDPA جیسی کمیونسٹ نظریات رکھنے والی جماعت کو آپ کہہ لیں پنپنے کا موقع دیا، جس کا نتیجہ پھر 1973 میں پہلے داؤد خان کے ذریعے بادشاہت کا خاتمہ اور پھر 1978 میں PDPA کا سور انقلاب۔ یہ ایک فوجی بغاوت تھی جس نے انہیں اقتدار میں پہنچا دیا۔ اور PDPA کی وہ سخت گیر سیکولر پالیسیاں، انہوں نے پھر ملک گیر بغاوت کو جنم دیا، جس کے بعد سوویت مداخلت ہوئی۔ ہاں، دسمبر 1979 میں سوویت یونین کی فوجی مداخلت نے تو افغانستان کو عالمی سرد جنگ کا ایک گرم محاذ بنا دیا۔ ایک دہائی تک یہ جنگ چلی، اس میں مجاہدین یعنی وہ گروہ جو سوویت اور PDPA حکومت کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کو امریکہ، پاکستان اور سعودی عرب کی بھرپور حمایت حاصل رہی۔ نتیجہ لاکھوں پناہ گزین، تباہ حال ملک اور شدت پسندی کا فروغ۔ پھر 1989 میں سوویت فوجیں تو چلی گئیں، لیکن امن وہ پھر بھی نہیں آیا۔ الجزیرہ کی رپورٹس میں نے دیکھی ہیں، وہ اس دور کی خانہ جنگی کی ہولناکیاں دکھاتی ہیں جب مجاہدین گروہ آپس میں ہی لڑ پڑے تھے۔ بالکل، یہی وہ افراتفری تھی، وہ خلا تھا جس میں 1994 کے آس پاس قندھار سے طالبان کا ظہور ہوا۔ انہوں نے امن قائم کرنے اور اسلامی نظام نافذ کرنے کے نعرے کے ساتھ بہت تیزی سے ملک کے بڑے حصے پر کنٹرول حاصل کیا، اور 1996 میں کابل پر قابض ہو کر انہوں نے اسلامی امارت قائم کر دی۔ امن تو آیا، یہ بات صحیح ہے، لیکن بہت سخت قانونوں کے ساتھ۔ خاص طور پر خواتین کی تعلیم اور کام پر پابندیاں لگیں، اور القاعدہ کو بھی اسی دور میں محفوظ پناہ گاہ ملی۔ اور یہی پناہ گاہ اسی نے پھر 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد سب کچھ بدل دیا۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، طالبان حکومت ختم ہوئی اور ایک نئی جمہوری حکومت بنی، اور اگلے 20 سال تک نیٹو افواج ملک میں رہیں۔ ہاں، ان 20 سالوں میں خاص طور پر شہروں میں تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر میں کچھ بہتری ضرور آئی، اس سے انکار نہیں۔ لیکن الجزیرہ کے تجزیے کے مطابق یہ دور بڑے پیمانے پر کرپشن کا بھی تھا۔ جنگی سردار دوبارہ طاقتور ہو گئے، طالبان کی مزاحمت مسلسل جاری رہی، اور مغربی حکمت عملی بھی ناکام رہی۔ اور پھر وہ ڈرون حملے اور رات کے چھاپے جیسی کارروائیاں، انہوں نے بھی عوام میں بیرونی موجودگی کے خلاف جذبات کو کافی بڑھایا۔
جس کا اختتام پھر 2020 کے دوحہ معاہدے اور اگست 2021 میں امریکی انخلا کے فوراً بعد افغان حکومت کے تیزی سے خاتمے اور طالبان کی واپسی پر ہوا۔ جی، اور آج افغانستان ایک شدید انسانی اور معاشی بحران سے دوچار ہے۔ طالبان حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا، اثاثے منجمد ہیں اور لاکھوں لوگ غربت کا شکار ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک بہت تکلیف دہ تسلسل لگتا ہے۔ واقعی افغانستان کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ بیرونی مداخلت، اندرونی تقسیم اور استحکام کی ناکام کوششوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی جغرافیائی اہمیت ہی اکثر اس کے لیے مسائل کا باعث بنی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ کیا یہ تاریخی چکر کبھی ٹوٹ سکتا ہے؟ کیا افغانستان کے مستقبل میں پائیدار امن، استحکام اور حقیقی خود مختاری ممکن ہے؟ یا یہ سرزمین ہمیشہ اندرونی تضادات اور بیرونی طاقتوں کی کشمکش کا محور بنی رہے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔